رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے، اور انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرنے کے بعد انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو دینے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم کو یہ نعمت دی، دیکھو میں نے تم کو یہ نعمت دی، احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت کے بارے میں قرآن مجید میں احسان جتلا کر فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتلایا اس بات کا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول ایسے ہیں جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کے بارے میں اللہ نے احسان جتلایا کہ یہ بڑا ہے، یہ بڑی نعمت تم پر ملی ہوئی۔ اور ساتھ جب قرآن مجید میں یہ کیا فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی ایسی نعمت ہے اللہ کی۔ تم دنیا میں کوئی چیز اپنی حاصل کرو، استعمال کرو، اس کو تم گن لو گے، یعنی اگر کافی مقدار میں تو کسی نہ کسی وقت میں یا کسی نہ کسی دن میں تم اس کو گن کر بتا دو کہ ہاں یہ فلاں چیز ایسی ہے۔ یہ مشینوں کے ذریعے تم کو گن سکتے ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اس کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی، تو کس نعمت کو اللہ کی گنو گے؟ کسی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے ایک نعمت کے بارے میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ بہت بڑی نعمت اپنے بندوں کو دے رہی ہے۔ اب اس نعمت کی قدر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھیں قرآن میں کیا فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھو گے، یہ پورے واقعات کو دیکھو گے، پوری مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، اور زندگیوں کو تم دیکھو گے تو ایک ایک واقعے میں ایسے ایسے سبق آموز پہلو تو ملیں گے جو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں زندگی گزارنے کا طریقہ اور رہن سہن کا طریقہ اور معاملات کا، معاشرت کا اور ساری چیز اخلاق کا یہ طریقہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر دیا۔ اور یہ رحمۃ للعالمین یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص انسان کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص مخلوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ رحمۃ للعالمین تمام جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر دیا۔ یعنی آپ کی رحمت سے دنیا میں ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یعنی ہر ایک نے فائدہ، فرشتے ہوں، ہر ایک نے فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو 3 چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا۔ پہلی چیز وحدت الہ
کا تصور دیا. ایک اللہ کے ہونے کا یقین سب لوگ اپنے اندر پیدا کرو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ہوتا ہے. توحید کو اپنے اوپر گامزن کرو, یہ توحید پر چلو. اور فرمائے کہ شرک اپنی زندگی سے نکال لو تو شرک معافی کی صورت میں نہیں. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحدت انسانی کا تصور کیا. یہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تصور یہ دیا اور اپنے لیے صرف نہیں, وحدت انسانی صاف فرما دیا. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی ولا لعربی ولا لابیض ولا لاسود ولا لاسود ولا لابیض الا بالتقوى. یعنی کسی کو عجمی ہو چاہے عربی ہو چاہے کالی ہو چاہے گورے ہو, کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی بنیاد اگر معیار جو ہوگا وہ صرف تقوی کی بنیاد ہوگا. اس لیے تو یہ غزوے کے موقع پر جب کھانا بنانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذمہ داریاں متعین کر دی کہ تم فلاں سامان لاؤ گے, تم فلاں چیز لاؤ گے. لیکن آپ نے اپنے لیے بھی یہ ذمہ داری متعین فرمائی کہ نہیں, ہم اس سے خالی نہیں ہیں بلکہ ہم بھی اس چیز کو ادا کریں. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا جب قریش کی عورت نے چوری کی تھی, آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا. اور پھر تیسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علم کی حوصلہ افزائی, علم کی تربیت. اسی کو فرمایا قرآن میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر, اور آپ کی رحمت للعالمین سے سب سے پہلے جو فائدہ اٹھایا وہ تمام انسانوں نے فائدہ اٹھایا. وہ کیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ آپ میری امت میں کوئی ایسا عذاب ان پر نازل نہ فرمائیے جس سے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں, تبدیل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ آج ہم تمام لوگ اپنی اپنی شکلوں پر موجود ہیں, صحیح سالم شکل پر. وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سننا ہے. اگر حضور کی دعا نہیں ہوتی آج ہم کس شکل میں ہوتے ہم کو نہیں معلوم. حضور کی دعا کی انسانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا. دوسری چیز سب سے زیادہ رحمت سے فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھایا ہے وہ جانوروں نے اٹھایا. جانور ایسے نہیں کہ آج ہم لوگ جانوروں کو ذرا مار دیا پکڑ کے, نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھے کیسے کسی واقعات بالکل روایت آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان پر بھلے طریقے سے ان پر سواری کرو اور ان کو بھلے طریقے سے کھاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو بھلے طریقے سے کھانے کے جو حکم فرمائے کہ بھلے طریقے سے سواری کرو, ایسا نہ کہ اس جانور کی جو کیپیسٹی تھی آپ اس سے زیادہ اس سے بول ڈال رہے ہیں, اس سے زیادہ اس سے کام لے رہے ہیں. سواری کرنا جتنی اس کی طاقت اس تعلق سے سواری کی, اس کو بھلے طریقے سے کھاؤ, یعنی اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو. ایسا نہ ہو اس کو جھٹکے سے مار دیا, یہ اس کو گلا کاٹ دیا, ایسا نہ ہو. ذبح کا جو شریعت کا طریقہ بتایا اس طریقے سے بالکل ذبح کرو. اس لیے روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے, باغ میں تشریف لے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک اونٹ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب آئے, وہ اونٹ بلبلانے لگا, اپنے سر کو نیچے جھکا کر بلبلانے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کا مالک جو ہے وہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا ہے. حضور نے صحابی کو بلایا اور کہا کہ اونٹ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم ان سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو, تو دیکھو بے زبان جانوروں کے بارے میں سے کرو. حضور نے ان کی تنبیہ فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ جانوروں نے فائدہ اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑ رکھا تھا, اور ہرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگی اور کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں پہاڑ کے پیچھے میرا بچہ موجود ہے,
پلانے کا وقت قریب آ گیا، میرا بچہ بھوکا ہوگا، آپ اس سے کہہ دیں مجھے چھوڑ دے، میری ممتا جوش مار رہی ہے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے بچوں کو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی سے کہا بھائی اس کو چھوڑ، اپنے بچے کو دودھ پلائے. تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے اس کو بڑی مشکل میں پکڑا تھا، آپ اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اس کی اتنی ضمانت لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے. یہودی نے ہرنی کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی اچھلتی کودتی پہاڑوں کے پیچھے چلی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور پھر واپس اسی طریقے سے یہودی کے پاس آ گئی جس طریقے سے پاس گئی. جب اس نے یہودی نے اس ہرنی کی اطاعت کو دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ جو دیکھا تھا، حضور نے جو الفاظ کہے تھے اس پر غور کیا اور فوراً اس کو متوجہ ہو گیا اور غور و فکر کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رحمت اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مرغی کو لوگوں نے باندھ رکھا تھا اور اس پر نشانہ مار رہے تھے، نشانہ لگا رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے تو وہ لوگ سب بھاگ گئے. تو آپ نے فرمایا کون ہے ان بے زبان جانوروں کو سزا دے رہا پکڑ کر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ چیونٹی کا جو بل ہوتا ہے کسی نے اس کو آگ سے جلا دیا، چیونٹی کی بل کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی بندے کو اختیار نہیں کہ وہ آگ کا عذاب پہنچائے. اس لیے آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو ریکٹ الیکٹرک والے رکھے ہوتے ہیں، مچھر ذرا سا لگا دیا مچھر مر گئے، اس سے مکھیاں مر گئی اس سے، یا دکانوں میں پورا باکس نما روڈ نما لگا دیتے ہیں، اس سے بس ذرا سا مکھی ٹچ ہوئی چٹ سے آواز آتی ہے اور جل کر رات ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے اس سے. یہ ناجائز اور حرام ہے. تو اپن اس کو حرام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھا، اس میں لکھا حضور نے بتلایا کہ آگ کا عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے آگ کا عذاب. اور اس میں ریکٹ میں اور اس میں کیا آگ سے جانور پر مچھر اور مکھی میں، یہ اگر کسی گھر میں موجود ہے آج ہی اس کو اپنے گھر سے الگ کریں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی اس کی خلاف ورزی. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، صحابہ نے پیچھے موجود تھے. صحابہ نے دیکھا ایک یعنی پرندہ تھا، اس کے بچے کو پکڑ لیا. وہ پرندہ وہیں منڈرانے لگا اور اپنا چی چی مطلب چلانے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی ان کے بچے کو کس نے پکڑا، اس پرندے کے بچے کو تکلیف کس نے پہنچائی؟ حضور صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے پکڑا ہے. تو اس کو اسی گھونسلے پر رکھ دو کہ جانوروں کو تو ان کی ماں کو ستاؤ. حضور یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمۃ للعالمین سے سب سے زیادہ استفادہ جو فائدہ جو ملا حاصل ہوا وہ جانوروں کو. بے شمار واقعات ہیں جانوروں کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے ان جانوروں کے بارے میں صحابہ کو بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے ان جانوروں کے بارے میں ڈرو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ وہ عورتوں نے اٹھایا. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، تربیت کرے اور ان کا نکاح کر دے تو وہ شخص جنت پر داخل ہو، جنت میں جائے. راوی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ 2 بیٹیاں تو بھی اس میں فضیلت اس کو حاصل ہوئی. راوی کہتے ہیں اگر کوئی ایک کے بارے میں سوال کرتا تو حضور کا جواب بھی یہی ہوتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کوئی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جعرانہ کے مقام پر اونٹ کا گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. دور سے خاتون تشریف لا رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اپنی چادر کو بچھایا اور جب وہ خاتون قریب آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو بٹھایا. لوگ تعجب پڑ گئے، ایسا اکرام و اعزاز اتنا کیسے ہو گیا؟ کون خاتون ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو بتایا گیا یہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حلیمہ سعدیہ کی دودھ پلانے والی ماں ہے. یعنی ایسا عزت احترام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ حاصل کیا. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آگے جانے کا حکم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ دوڑ لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائی تو اس وقت یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. یعنی وہ آگے نکل گئی جیت گئی طریقے سے. کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو اب دوڑ لگا. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھاری ہو گیا. تو جب دوڑ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل تو حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس دن کا جواب ہے. یہ عورتوں کو بالکل رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل کیا فائدہ حاصل. اس لیے ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا نکاح کے سلسلے میں. ایک یعنی آدمی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے سے وہ نیچے نہیں اتارتے. یعنی حضور کا مقصد یہ تھا کہ ان کا مزاج سخت ہے اور ہر بات پہ یعنی جھڑکنا ڈانٹنا. اس لیے حضور ہمارا فرما دے کہ نہیں میں مشورہ نہیں دیتا ہوں ان سے نکاح کرنا. رحمۃ للعالمین ان عورتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو فائدہ ملا سب سے زیادہ مزدوروں کو فائدہ مزدوروں کو فائدہ ملا. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمایا القاسب حبیب اللہ کہ ہاتھ سے کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہے. اور ایک اور روایت فرمایا کہ جس نے شام اس حالت میں کی تھک ہار کر اپنے کام و کاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. جس کا کام و کاج ایسا تھا جس نے تھکا کر شام کر دی اپنی محنت مزدوری کر کے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے. روایت میں یہاں تک فرمایا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا. مسافہ کرنے میں ان کا ہاتھ بالکل سخت تھا. اب ظاہر سی بات ہے جو محنت و مزدوری کرتا ہو ہاتھوں وہ کلاڑیاں وغیرہ پکڑتا ہو تو اس کے ہاتھ تو ظاہر سے سخت ہو جائے. تو حضور سے مسافہ کیا ہاتھ سخت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ بہت سخت ہے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں پہاڑی پر رہتا ہوں اور وہاں پر اپنے کلاڑی سے یعنی اس پتھر کو توڑتا ہوں, توڑنے کے بعد اس کو فروغ کرتا ہوں, یہ میرا یعنی مشغلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی نے فرمایا کہ سب سے بہتر یعنی عمل یعنی کام وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرے. حضور نے دلجوئی نے فرمایا. دیکھو روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے راستے میں جا رہے تھے, پسینے سے شراب ہو یعنی گرمی کا موسم ہو تو انسان کوئی محنت ذرا کر لے تو کتنا پورا پسینے سے نہا جاتا ہے. اب وہ صحابی بھی محنت مزدوری کر رہے تھے, وہ پسینے سے ان کو شراب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیچھے سے اور آنکھیں اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر دی. اب جب انہوں نے بند کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے پاس خوشبو تو پھینک رہی, وہ صحابی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً اپنے جسم کو قریب کرنے لگے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو جائے. جب قریب کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھے, حضور نے اپنے جسم کو الگ نہیں کیا, ایسے ہی کھڑے رہے اور اس پسینے کی بدبو کو حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے. وہ گیلا جسم جو تھا پسینے کا وہ حضور اپنے سے چمٹائے رہے, لیکن حضور نے اپنے جسم کو الگ نہیں کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے کہ ہاں یہ محنت مزدوری کر کے جو کر رہے یہ اللہ کا بڑا مقام پڑتا ہے. یہ صرف ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے معذور ہو, چاہے مزدور ہو, چاہے بوڑھے ہو, چاہے انسان ہو, چاہے جانور ہو, سب کے لیے رحمت للعالمین برکت تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے اور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے جو فائدہ ملا ایک معذوروں کو ملا. ایک صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اکرام فرمایا کرتے تھے, روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دربار کا مؤذن بھی بنایا اور بعض دفعہ کو امامت کا منصب بھی عطا فرمایا. بعض موقعوں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام فرمایا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی معذور ہے تو نہیں اب ان کا کچھ نہیں. یہ کوئی روایت ماتا عمر جموں رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے جملہ کے ارشاد فرماتے ہیں. حضور نے ایک مرتبہ ان کو دیکھ کر فرمایا تمہارے یعنی پیر سے معذور تھے وہ جموں رضی اللہ تعالیٰ, ان سے فرمایا تمہارے مریالے بال, تمہارے چہرے کی سفیدی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم اپنے صحیح پاؤں سے چل رہے ہو. یہ ان کو جملہ ارشاد فرمایا. یعنی آج تم یعنی معذور ہو یا معذور نہیں ہو, تمہارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اونچا ہے. تم آخرت میں صحیح پیر سے چلو گے, جنت میں صحیح پیر سے چلو. حضور کی دلجوئی بھی تو معذوروں نے بھی یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ ہوتا ہے. اور پھر بوڑھوں کو دیکھو, بوڑھوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ ہوتا ہے. کتنی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کو اگر دیکھ کے چلے جائیں ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بالکل فائدہ اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے, ایک بوڑھا شخص کوئی مجلس میں آنا چاہتا تھا تو صحابہ نے جگہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ جو بوڑھوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص کسی کی بڑھاپے میں اس کی عزت و احترام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایک جماعت ایسی پیدا فرمائے گا جو اس کا عزت و احترام اس کی کرے. یہ حدیث بات میں شامل ہے. دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی بزرگ کی عزت نہیں کرتے ہیں, اس کو چڑھاتے ہیں, اگر ایسا معاملہ ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ سمجھنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسی جماعت کے پیدا نہیں فرمائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہی بڑھاپے میں ایسی معاملہ. اس لیے چاہیے کہ ہم یہ جو بوڑھے ہیں ان کی احترام کریں, ان کی عزت کریں تاکہ کل بڑھاپے کے وقت یا ہمارا بھی معاملہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو پیدا فرمائے جو ہمارا احترام کرے. بوڑھوں کو ہی روایت ماتا گدبا یہ مکہ کے مشرکین میں سے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرمائی بڑی سخت گفتگو فرمائی, اتقامیں اور سخت کلمات کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنی بات سنتے رہے, اس لیے بوڑھے تھے, کچھ نہیں کہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوتا. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے والد کو لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا آپ ان کو کیوں لے آئے, آپ بتا دیتے میں گھر پر آ کے ان سے خود مل لیتا. اور مقصد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ان پر پیش فرمایا, سینے پر ہاتھ رکھا, اللہ نے ان کو توفیق دی اور ایمان. ایسا احترام بوڑھوں کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے, کوئی معذور ہے اس کا معاملہ الگ ہے. تو رحمت للعالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ سب نے استفادہ حاصل, فائدہ حاصل, یعنی ہر ایک نے فائدہ اٹھایا, پڑوسیوں نے فائدہ اٹھایا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس برابر آتے رہے اور پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، حسن سلوک کے بارے میں. مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کل کو یعنی ان کو ہی میراث میں حصہ دینا پڑے، اللہ کا حکم ہو جائے. اتنی تاکید پڑوسیوں کے بارے میں. اس لیے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. وہ نماز کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل خراب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں، اس عورت میں کوئی خیر نہیں. اس لیے اس کا معاملہ ایسا تھا کہ اس نے کوئی عزت و احترام اپنی پڑوسی کے بارے میں کچھ کیا ہی نہیں، پڑوسی کو تکلیف پہنچائی تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں. یہ تھا. تو پڑوسیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ حاصل. اور پھر یتیموں نے دیکھا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھایا رحمۃ للعالمین. ایک روایت آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ الگ کھڑا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بچے سے تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے، یہ سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کس کی بات کی خوشی مناؤں. روایت مانتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کی تشریف لے جا رہے تھے. اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حسن حسین کے سب سے اچھے کپڑے ہوں اس کو نہلاؤ، اس کو پہناؤ، اس کو میرے کے ساتھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے غسل کر لیا، کپڑے پہن لیے، اور وہاں لوگ حضور کا انتظار فرما رہے. حضور اس بچے کا انتظار فرما رہے. یہ یتیموں کا معاملہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں جنت میں. یعنی یہ مراد ہے کہ انگلی میں جتنا یہ فاصلہ ہے یہ مراد ہے، اتنا قریبی معاملہ ہوگا. ان انگلیوں میں جو گیپنگ جو آ رہی ہے یعنی اتنے قریب معاملہ ہوگا. محدثین نے جو یہ یتیموں کو فائدہ حاصل. یتیموں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھایا. اور پھر آگے اور مزید اگر بڑھتے چلے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے فائدہ جو حاصل کیا ہے وہ ہر چھوٹے اور بڑے نے بھی فائدہ حاصل کیا. آپ نے حدیث پاک میں فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے ہرگز نہیں. ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ایسے پھیلا دیے. کوئی بچے کو پکڑنا ہوتا تھا ایسے ہاتھ پکڑ تاکہ وہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، حضور نے ایسے ہاتھ پھیلائے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، وہ دوڑنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے لگے، مسکرا رہے تھے اور ادھر سے پکڑ لیا. حضور نے اپنا ایک ہاتھ ان کی گھوڑی پر رکھا اور ایک ہاتھ سر پر رکھا اور ان کو بوسا. اس لیے اپنے ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقعہ آتا ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بوسا دیا تو اقرا ابن حارث کہتے ہیں میرے اتنے بچے میں نے کبھی ان کو بوسا نہیں کیا. حضور نے کیا فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی الفاظ فرمایا حدیث پاک. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا اور بیٹی تھوڑی دیر بعد آئی وہ پیچھے بٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا تم نے انصاف سے کام، تم نے انصاف سے کام نہیں کیا. تو ہر چھوٹے اور بڑے نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی فائدہ اٹھایا. تاجروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا. کیا حدیث میں کیا فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ سچا امانتدار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اور شہداء صالحین صدیقین ان لوگوں کے سفر میں بتا دے. سچا امانتدار ہر ایک نے رحمت سے بالکل فائدہ اٹھایا. اور
پھر آگے مزید بڑھتے چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جو فائدہ اٹھایا وہ دشمنوں نے بھی اٹھایا۔ حضور کی بدترین دشمن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا۔ مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ جب ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے، آج تو بدلے کا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کرا دیا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا، عفو و درگزر کا دن ہے۔ آج تو وہ سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ بھی امان والا کہلائے، جو اپنے آپ کو ستون سے باندھ لے گا وہ بھی امان والا کہلائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جب مکہ میں قحط پڑ گیا زبردست اور لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، یعنی لوگ مردار کھانے پر، مردار کی مرغوبت جو ہے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، تو جو مکہ کے مشرکین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قرابت داروں کے ساتھ سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ کا معاملہ تو بڑا اونچا ہے، آپ کا وقت تو بڑا اونچا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے تاکہ بارش ہو جائے اور یہ جو قحط پڑ رہا ہے، قحط سالی جو ہو رہی ہے، لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا اور مسلسل 4 سال تک بائیکاٹ رہا، اور اس بائیکاٹ میں صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن جب یہ مدد کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نہیں دیکھا کہ کیسے بائیکاٹ کیا، حضور نے دعا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بارش ہوئی اور وہ اپنے ساری دور ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ رحمۃ للعالمین، دشمنوں کے لیے رحمۃ للعالمین۔ اس لیے وہ روایت میں آتا ہے ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور مکہ میں جو غلہ آتا تھا وہ نجد کی طرف سے آتا تھا، اور یہ ثمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجد میں رہتے تھے، اور یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، غلہ روک دیا کہ یہ صحابہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ غلہ یہ جانے نہیں دوں گا مکہ۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اساد سے کہا بھائی ایسا نہ کرو، غلہ حضور نے منع فرمایا، کو سمجھا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رحمت ہے، یعنی بدترین دشمن ہو، تکلیف پہنچائی پوری زندگی، لیکن آپ نے کبھی انتقام لینے کی کوشش نہیں کی، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کیا، اور آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن، بدترین دشمن، لیکن معاملہ کیا ہے، ان کے بیٹے اکرمہ یہ مسلمان ہو گئے، تو پہلے تو اکرمہ جب یہ مکہ فتح ہوا تو یہ ڈر کے مارے یہ یمن چلے گئے۔ اکرمہ ان کی جو بیوی تھی وہ اسلام قبول کر چکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ جو معاف کر دیجیے، حضور نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں۔ اب یہ گئی یمن کو لانے کے لیے اکرمہ کو، جب یہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو معاف کر دیا، آئے حیرت میں یہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور نے تو معاف کر دیا، یہ واپس آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے احرام فرمایا اور یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور پھر ان کے گلے لگایا، یعنی ایسا معاملہ اکرمہ رضی اللہ عنہ میراث میں ملی تھی، ابو جہل بدترین دشمن، میراث میں اکرمہ کو یہ ملی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہیں، ایک شخص تھا ببار اس کا ایسی نام آیا ہے، اس نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ تکلیف پہنچائی جس سے ان کا حمل بھی ثابت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہرحال بعد میں اسلام لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف فرمایا۔ وحشی بن حرب حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اسلام قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا
کہ تم میرے سامنے ذرا کم آیا کرو، اس لیے تم آتے ہو تو مجھے اپنی چچا حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آ جائے. یہ کیسے کیسے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. کبھی انتقام لینے کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ اسلام قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ سہیل ایسے کچھ نام آیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کو معاف کر دیجیے. تو انہوں نے حضور نے کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں. تو یہ تو حضور سے کہا کوئی نشانی دی تھی کہ اپنا امامہ دیا کہ جاؤ ان کو دے دو، میں نے معاف کر دیا. کہ آئے تو حضور نے ان کو گلے لگایا. کیسے کیسے بالکل واقعات اٹھا کر دے گئے، ایسے واقعات موجود ہیں تو حضور نے سب کو معاف کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا دیا. فرشتوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ انہوں نے ان کا جواب دیا قرآن کی آیت ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پہلے تو اپنے انجام کے بارے میں ڈرا کرتا تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مجھے اپنے انجام کے بارے میں کوئی پیچھے نہیں. فرشتوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا. علماء نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا اور کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. ان کی سیرت کو پڑھو، ان کے واقعات کو پڑھو، ان کی حیات طیبہ کو پڑھو، ان کی مکی زندگی کیا تھی، بدری زندگی کیا تھی. تمہیں ایک ایک چیز رونگٹے تمہارے کھڑے ہوں گے اور تمہیں زندگی کا رہنے سہنے کا سلیقہ تمہیں آئے گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہیں آئے گا. اللہ مل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.